وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ ہے کتاب جو ہم نے نازل کی، مبارکن برکت والی، فَاتَّبِعُوهُ، پس اس کتاب کی پیروی کرو، وَاتَّقُوهُ، اور اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا، ہم نے قرآن تمہیں اس لیے دیا تاکہ تم قیامت کے دن اللہ کو یہ گلہ نہ کر سکو کہ ہم سے پہلے دو بھاری گروہوں کے اوپر، یعنی یہودیوں اور نصرانیوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے اوپر تو کتابیں نازل ہوئی تھیں، تعلیمات آئی تھیں۔ وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور ہم تو اس طرح کی کسی کتاب سے ناواقف تھے، تو دیکھو اللہ نے تمہیں بھی کتاب دے دی ہے۔ ٹھیک ہے، ہوتا یہی ہے نا کہ جب تک کوئی چیز نہیں ہوتی پھر بڑا اچھا بہانہ ہوتا ہے کہ جی ہمیں بھی بتایا ہوتا، دیکھتے جی ہم کس طرح جو ہے وہ اس رائے حق پہ چلا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا جناب۔ ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں جناب اچھا دیہڑی ہوتا ہے درس، پہلے نہیں دسیا، چلو ہوں دستے آ جاؤ۔ یہ وہی چیز ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ گلہ کوئی نہ کرے کہ ان پہ تو کتابیں نازل ہوئی تھی اس لیے وہ ہدایت پہ تھے، ہمیں کتاب ملی ہوتی تو لو پھر آگے ہمارے پیغمبر۔ او تقولوا، یا تم پھر کہنا شروع کر دو، لو انا انزل علینا الکتاب، کہ اگر ہم پہ کوئی کتاب نازل ہوئی ہوتی نا، لکننا اہدا منہ، ہم یہود و نصارہ سے زیادہ ہدایت پہ ہوتے۔ یا اللہ ایک بار آزما کے تو دیکھ۔ ہاں ویسے جو حضور کے جانثار تھے انہوں نے ثابت کیا یہ بات، لیکن یہ ٹونٹ ان لوگوں کو کیا جا رہا ہے کہ جن کے پاس ہدایت آئی ہے تو وہ دشمن بن گئے۔ فقد جاءکم بینۃ من ربکم، تو پس آ گیا ہے تمہارے پاس، آ گئی ہے روشن دلیل تمہارے رب کی طرف سے، وہدی ورحمہ، اور ہدایت اور رحمت۔ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اب اس قرآن کی آیات کو، اللہ کی آیات کو جھٹلا دے، وصدف عنہا، اور اس سے روگردانی کر دے۔ سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا، ان قریب ان لوگوں کو جو ہماری آیات سے منہ موڑ لیتے ہیں، سوء العذاب، برا عذاب دیا جائے گا، بما کانوا یصدفون، بسبب اس کے کہ جو راہ حق سے وہ عناد کیا کرتے تھے۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، کیا تم اس بات کے انتظار میں ہو کہ اللہ کے فرشتے نازل ہو جائیں عذاب لے کر؟ او یأتی ربک، یا تمہارا رب خود آ جائے، یعنی قیامت کے دن آنا نا، وجاء ربک والملک صفا صفا۔ او یأتی بعض آیات ربک، یا اللہ کی طرف سے کوئی بڑی نشانی آ جائے عذاب کی شکل میں تم پر۔ یوم یأتی بعض آیات ربک، پھر اس روز جب کہ نشانی آئے گی نا تمہارے رب کی طرف سے کوئی ایسی، لا ينفع نفسا ایمانها، تو پھر کسی ایمان لانے والی جان کے ایمان کو اللہ قبول نہیں کرے گا جب منہ مانگا معجزہ دے دیا جائے گا۔ تو ایسا ہوا نہیں ہے، لیکن پہلے سنت ہے، جس طرح کہ اونٹنی کا معجزہ آیا تو پھر قوم سمود کی توبہ اللہ نے قبول نہیں کی۔ لم تکن آمنت من قبل، جو کہ پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا اس وقت ایمان لانا اسے نفع نہیں دے گا۔ او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا پہلے اس نے اپنے ایمان کے ساتھ کوئی نیکی نہیں کی ہوئی تھی تو وہ اس کے کام نہیں آئے گی۔ قل انتظروا، اے نبی تم فرماؤ کہ انتظار کرو، انا منتظرون، بے شک میں بھی انتظار کرنے والا ہوں۔ ان الذین فرقوا دینہم، یہ وہ آیت آگی جو ہم نے اپنے منہج کے اوپر لکھ کے لگائی ہوئی ہے۔ اس کے اوپر میں کافی تفصیل سے پہلے بول چکا ہوں پچھلی قرآن کلاسز کے اندر۔ یہ تو ایک آیت ہے کہ اس پہ ہم کتنی دفعہ بولیں، ہماری پوری دعوت ہی یہی ہے کہ فرقہ واریت سے بچ کے آپ نے اسلام کی طرف آنا ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے دین میں فرقے بنا لیے، وَكَانُوا شِيَعًا، اور گروہوں میں بٹ گئے، لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، پھر اللہ تعالیٰ انہیں خبر دے دے گا جو دنیا میں وہ کرتوت کیا کرتے تھے۔ یہ ویسے تعویل خاص کے اعتبار سے تو یہود و نصارہ کے بارے میں، لیکن تعویل عام میں جنہوں نے بھی دین میں فرقے بنائے ان کے اوپر یہ فٹ ہے کہ اللہ کے نبی کا تعلق ان کے ساتھ نہیں۔ بھائی یہود و نصارہ اگر فرقے بنائیں ان کے ساتھ اللہ کے نبی کا تعلق نہیں، اور مسلمان بنائیں تو نہیں ہوگا۔ جسے فٹ اسے گفٹ۔ من جاء بالحسن، جو کوئی قیامت کے دن نیکی لے کر آیا ایک، فلہ عشر امثالھا، تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا لوٹائے گا، اس کا ثواب 10 ہے۔ ومن جاء بالسیئہ،
اور جو کوئی ایک گناہ لے کے آئے گا فلا یجزا الا مثلہ، تو اس کو ایک کے بدلے ایک ہی برائی کا وبال چکنا پڑے گا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزنت عرشی ومداد کلماتی وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب وہ مشہور آیات آ رہی ہیں جو میں نے کئی ایک لیکچرز میں پڑھی ہیں۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اے نبی تم فرماؤ بے شک مجھے تو ہدایت کا راستہ دکھا دیا ہے میرے رب نے، سیدھے راستے کی طرف میری رہنمائی کر دی ہے۔ دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا، جو دین قائم ہے ابراہیم کی ملت میں، جو سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں شامل نہیں تھے۔ قل ان صلاتی، اے نبی فرما دیجئے بے شک میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی، و محیایا، اور میری زندگی، و مماتی، اور میری موت، للہ رب العالمین، سب کچھ اللہ کے۔ یہ جناب رکت انگیز آیات ہے، گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، لیکن اس صورت کو کنکلوڈ کرتے ہیں لا شریک لہ، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور مجھے بھی اسی بات کا حکم ہوا ہے۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، کہ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو مسلم، سر تسلیم خم کرنے والا، تابع فرمان ڈکلیئر کروں۔ نبی علیہ السلام کے لیے آیا کہ آپ کے سب سے پہلا مسلم میں ہوں، سب سے پہلے میں اپنے رب کے سامنے سرنڈر کرتا ہوں۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا، اے نبی ان سے فرماؤ کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور ہستی کو اپنا رب مان لوں؟ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، جبکہ وہ ہر چیز کا پالنے والا ہے۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، اور کوئی نہیں کماتا شخص مگر وہ اس کا ذمہ دار خود ہوتا ہے۔ یعنی جو کوئی دنیا میں کرتوت کرے گا بھگتنے اسی کو پڑیں گے، کوئی جان کسی کا بوجھ اٹھانے والی نہیں ہوگی، اور وہ بات آ بھی گی ساتھ اس کے ساتھ۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اس کے بعد لوٹ کر تمہیں جانا ہے، مرجعکم، اپنے رب کی طرف، فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، تو وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم دنیا میں اختلاف کیا کرتے تھے۔ لیکن وہاں پتہ لگنے کا فائدہ نہیں ہے۔ اگر یہود و نصارہ کو، قادیانیوں کو مرنے کے بعد اللہ کے حضور پیش ہو کے پتہ چلا کہ یہ حق ہے اور یہ باطل، تو واپس نہیں وہ دنیا میں آ سکتے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں زمین میں اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ وَرَفَعَ بَعْضُكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے درجات میں۔ ظاہر ہے کہ تمام انسان برابر نہیں ہے، جینڈر کے اعتبار سے بھی اللہ نے ایک جیسی صلاحیتیں نہیں دی ہیں، ایک جینڈر کے اندر بھی ہر بندے کو ایک جیسی صلاحیت نہیں دی ہے، کسی کو عقل دی ہے، کسی کو جسم دی ہے، کسی کو خوبصورتی دی ہے، کسی کو طاقت دے دی ہے، تو یہ تو تم چوز نہیں کر سکتے۔ لیکن جو کام کرنے والا ہے نا وہ یہ ہے وَرَفَعَ بَعْضُكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے، لیکن ایک چیز ہے کہ آخرت کے معاملے میں تم کر سکتے ہو، لِيَبْلُوَكُمْ فی ما آتاکم، تاکہ اللہ تمہیں جانچے جو کچھ تمہیں اللہ نے دیا ہے۔ یعنی مال دے کے امیر کو آزمایا اور لے کے غریب کو آزمایا کہ وہ کتنا صبر کرتا ہے اور یہ کتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ تو ڈیفرنٹ لوگوں کو بنایا ہے، ہر ایک کی آزمائش ڈیفرنٹ رکھی۔ ان ربک سریع العقاب، بے شک تیرا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک وہ ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہم انا نسألک من فضلک ورحمتک، آمین۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، آمین۔ اب یہ اس میں تو اتنی آیات کریٹیکل گزری ہیں کہ ان پہ تفصیلی گفتگو ہو سکتی تھی، جس سے زیادہ شوق ہے تو وہ پچھلی قرآن کلاسز دیکھ لیں۔ ادھر میں کوشش کر رہا ہوں کہ بہت زیادہ کہیں پہ کریٹیکل ضرورت پڑے تو میں اسے ڈسکس کروں، چونکہ یہ آیات ساری کی ساری وہ ہیں جو میں اکثر اپنی مجالس میں، کوسچن آنسر سیشنز میں، عموماً گفتگو میں بھی تفصیل کے ساتھ ڈسکس کر چکا ہوں، اس لیے میں نے انہیں اس میں سکپ کر دیا، صرف ترجمہ اور مختصر تشریح کے ساتھ اسے کور کیا ہے۔